السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں کسی کا جانور چوری ہو جاتا ہے، یا پھر جانور بیماری وغیرہ کی وجہ سے مر جاتا ہے، یا پھر جانور گم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ آیا یہ کہ وہ دوسری قربانی کرے گا یا پھر قیمت صدقہ کرے گا؟ اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ جس کا جانور چوری ہو جائے یا مر جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم شرع ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو نفلی قربانی کر رہا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو مالک نصاب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جس کی قربانی نفلی ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جانور خرید لیا تو اب اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا جانور چوری ہو گیا۔ تو بھائی یہ جانتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے بات یہ جان لیں کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور اس نے جانور کو خرید لیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ قربانی کرے گا، تو اس کے اوپر اب قربانی واجب ہے۔ اگر وہ چاہے کہ اب اس جانور کی قربانی نہ کرے کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے اپنی نیت کی وجہ سے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا ہے، اس لیے اسے اس جانور کو اب قربان کرنا پڑے گا، اگرچہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہ ہو، اگر وہ اپنی نیت کی وجہ سے اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اب وہ اپنے نیت سے پھر نہیں سکتا۔ جو صاحب استطاعت نہ ہو، اب اس نے جانور خرید لیا تو اس کا جانور مر گیا، اب ایسی صورت میں اس کے اوپر دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص صاحب استطاعت نہ ہو، اگر اس کا جانور چوری ہو جائے یا پھر اس کا جانور گم ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر دوسری قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو شخص صاحب استطاعت نہ ہو، اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اب اگر دوسرا جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے تو اس کے اوپر اس دوسرے جانور کی قربانی واجب ہو گئی، کیونکہ اس میں بھی وہی نیت ہے کہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب یہ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے دوبارہ پھر اسی نیت سے جانور خریدا ہے کہ قربانی وہ کرے گا۔ اگر اس نے دوسرا جانور اس نیت سے خریدا کہ اب وہ قربانی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہے تو قربانی نہ کرے، لیکن اگر اس نے پھر سے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے تو اس کے اوپر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ اب اگر اسے قربانی کے دنوں میں اسے جانور مل گیا تو ایسی صورت میں اسے دونوں جانور کی قربانی کرنی واجب ہوگی، کیونکہ پہلے جانور پر بھی اس نے یہی نیت کی تھی کہ قربانی کرے گا، تو نیت ہی کی وجہ سے اس کے اوپر پہلے جانور کی قربانی بھی واجب ہوئی تھی۔ دوسرا جانور بھی اسی نیت سے اس نے اگر خریدا کہ اس کی بھی قربانی کرے گا تو دوسرا جانور بھی اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، لہٰذا اب اسے دونوں جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر قربانی کے دن چلے گئے، یعنی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک اگر قربانی کا دن ختم ہو گیا، قربانی کے دنوں کے بعد میں اگر اسے اس کا جانور مل گیا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ اس جانور کو وہ صدقہ کر دے، یا پھر اسی طرح اس کو یہ چاہیے کہ اگر وہ جانور بیچ چکا ہے تو جو رقم حاصل ہوئی ہے اس رقم کو وہ صدقہ کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جس کو شریعت نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، اس شخص کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر اس کا جانور مر گیا تو اس کے اوپر دوسرے جانور کی قربانی خرید کر کے کرنا واجب ہے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ دوسرا جانور خریدے اور خرید کر کے اس کی قربانی پیش کرے، لیکن قربانی کے دنوں میں اسے جانور واپس مل گیا تو ایسی صورت میں اس کو صرف ایک ہی قربانی اس کے اوپر واجب ہے، دونوں قربانی واجب نہیں، کیونکہ اس نے وہ قربانی پیش کی ہے جو کہ شریعت نے اس کے اوپر واجب کر رکھی تھی، تو لہٰذا اس کو ایک ہی جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ اب یہ دونوں میں سے جس جانور کو چاہے اس جانور کو قربان کر سکتا ہے اور ایک جانور کو روک سکتا ہے، اور اگر چاہے تو دونوں جانور کو قربان کر سکتا ہے۔ لیکن صاحب استطاعت کو یہ بات معلوم ہو کہ جس کا کھویا ہوا جانور اس کو قربانی کے دنوں میں واپس مل گیا تو وہ ان دونوں میں سے ایک جانور کو تو قربان کرے گا، لیکن پہلا جانور جو اس نے خریدا تھا اگر اس کی قیمت زیادہ تھی
اور دوسرا جانور جو اس نے چوری ہونے کے بعد خریدا اس کی قیمت کم تھی، تو اب اس نے کم قیمت والا جانور ذبح کیا اور مہنگی قیمت والا اس نے جانور روک لیا۔ پہلا جانور 15,000 کا تھا، دوسرا جانور جو خریدا یہ 10,000 کا تھا، تو اس نے 10,000 والا جانور قربان کر دیا، 15,000 والا جانور روک لیا، تو ایسی صورت میں اسے 5,000 روپے صدقہ کرنے ہوں گے۔ لیکن اگر اس نے دونوں جانور قربان کر دیا تو ایسی صورت میں اسے صدقہ نہیں دینا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ جانور کے چوری ہونے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اگر اس مسئلے میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو یا شک و شبہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔